یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان سے پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آج میرے ساتھ ڈسٹرکٹ گورنر روٹری انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ 3272 کے ڈسٹرکٹ گورنر جناب بیرسٹر عدنان صبور روہیلہ صاحب ہیں۔ سر، ویلکم یو آن دا پوڈ کاسٹ فرام ریڈیو پاکستان۔ روٹری ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ایک سروس آرگنائزیشن ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ روٹری کیا ہے، روٹری کیا کرتی ہے، تو آپ کچھ بتائیں گے واٹ از روٹری اینڈ روٹری کرتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے ریڈیو پاکستان پہ یہ ایک اپرچونیٹی دی ٹو وزٹ ریڈیو پاکستان ایز ویل اینڈ ٹو شیئر ود یو واٹ روٹری ڈز۔ روٹری از اے میجک ورلڈ اینڈ دنیا کی سب سے پرانی سروس آرگنائزیشن ہے، جس نے 1905 میں اپنا کام شروع کیا تھا، اور اس کا جو مقصد شروع کرنے کا تھا وہ تھا دوستیاں بنانا، لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور پھر اس ڈائیورسٹی کو استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی کو ہیلپ کرنا۔ جو 4 افراد سے، 4 دوستوں سے یہ سفر 1905 میں شروع ہوا تھا، وہ آج تقریباً 14 لاکھ ممبرز پہ 220 سے زیادہ ممالک میں پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ ہم بیسکلی والنٹیئرز ہیں، وی آر ناٹ پیڈ فار واٹ وی آر ڈوئنگ۔ ہم خود ہی ڈونرز ہیں، اور ہم ایک سینرجی کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں ان کمیونٹیز میں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم 7 ایریاز آف فوکس پہ اپنی ایکٹیویٹیز بیسڈ کرتے ہیں، لیکن کوئی قدغن نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کمیونٹی میں، بھلے وہ ڈیزاسٹر ہو، بھلے وہ بیسکس ہوں۔ دنیا میں جب آپ 220 ممالک کی بات کرتے ہیں تو 220 ممالک میں کم از کم 10,000 قسم کے کلچرز ہوتے ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ ٹائپ کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو ہم روٹری کلبز مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں ڈائیورسٹی کی بنیاد پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں، اپنے پیشے میں کوئی اچیومنٹ کی ہوئی ہے، ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمارے قافلے کا حصہ بنیں، اور جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی نیٹ ورکنگ بڑھائیں، ہم دوست بنائیں، اور ان دوستوں جو کہ کمیونٹی ورکرز ہوتے ہیں، جو کہ والنٹیئرز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کو جس طریقے سے مستفید کر سکتے ہیں وہ اس اکارڈنگلی کریں۔ ایک اور جو ہماری آرگنائزیشن کا جو ایک اسٹرائکنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وی لک ایٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ آف آل ایجز۔ وہ ارلی ایکٹ سے شروع ہوتا ہے، انٹر ایکٹ جو کہ اسکول کی ایج ہے، پھر روٹریکٹ جو کہ کالجز کی ایج ہے، یونیورسٹی کی ایج ہے، اور پھر اس کے بعد روٹیرینز، تاکہ آپ کی شروع سے نہ صرف لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو بلکہ آپ میں ایک ایمپتھی ڈیولپ کی جائے، اور آپ کو کنیکٹ کیا جائے سوسائٹی کے ساتھ، تاکہ آپ نہ صرف ایک اچھے لیڈر بنیں بلکہ ایک اچھے انسان بھی بنیں، اور آپ کو شروع سے اس چیز کا احساس ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بلیسنگز دی ہیں وہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سر، مجھے بتائیے واٹ از یور امپریشن اباؤٹ دس ریڈیو پاکستان؟ آپ آنے سے پہلے آپ کا کیا امپریشن تھا، اور وزٹ کرنے کے بعد ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ویئر دی ریڈیو پاکستان از؟ ویل، میرا ریڈیو کا تجربہ تقریباً 10-12 سال پہلے میں ریڈیو پاکستان پشاور اسٹیشن سے ایک لائیو پروگرام کرتا تھا آن لیگل ایڈوائس، اور میرا یہ پہلا یہاں کا تجربہ ہے آنے کا، لیکن اس وقت کا ریڈیو دیکھنا آف کورس کلچر ایک ہی ہوتا ہے اگر ڈفرینٹ جگہ پہ چلے جائیں، اور جو آج کا انفیکٹ میرا وزٹ تھا اٹ واز این آئی اوپنر۔ میرے خیال میں اس آرگنائزیشن نے، آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ دا اسٹاف، جتنا انتھوزیاسٹک میں نے ان کو دیکھا، جتنا میں نے ان کو پیشنیٹ دیکھا، تو بالکل یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی سرکاری چینل ہے۔ بلڈنگز جس طریقے سے آپ نے اسٹوڈیوز بنائے، اور جو ایک ویژن ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ آپ نے کس طرح ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہیں
اس کو ابھی کلاسیفائی کر کے اور اس میں ایکسپرٹس کو بٹھایا ہوا ہے. اٹ از ایکسٹریملی امپریسو اینڈ آئی تھنک دیٹ آئی ول بی ون آف دا ایمبیسڈر to go out and market your organization that you are doing a phenomenal job. اور میرے خیال میں اس کو مارکیٹ کرنا چاہیے. ریڈیو ابھی بھی کافی لوگوں کے لیے ایک ذریعہ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سیکھنے کا, اور جو آپ لوگوں نے آلریڈی اتنا زیادہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیا ہے, میرے خیال میں اگر وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا تو زیادتی ہوگی آپ لوگوں کے کام کے ساتھ. سو ویری ویل ڈن. اس میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے جو ابھی ریسنٹلی ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان آئے ہیں, طاہر حسن صاحب, آئی تھنک ہی از دا مین behind everything which has been done. Well, vision is from the leader, but execution is by the team. Exactly. So both deserve credit. Exactly. Thank you very much, sir. Thank you. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.